أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معزز حضرات، جیسا کہ ہم گزشتہ دروس میں پڑھے ہیں تجوید کے بارے میں بہت سارے معلوماتی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل میں، اور یہ ہفتے میں 3 دن کلاسز ہمارے چل رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو ہمارے تجوید و خیرت کے واٹس ایپ گروپ میں اطلاع دی گئی ہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، اور یہ ہفتے کی آخری کلاس ہے آج، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو رہے گی۔ تو اس سے جو ہے گزشتہ کلاسوں کے علاوہ اب آگے چلتے ہوئے ہماری جو سبق کی کلاس ہے، کتاب ہے تجوید کی یسرنا القرآن اس ڈاکٹر شیخ محمد عبدالغفور قادری خیر رحمت آبادی صاحب، جو شیخ التجوید جامع نظامیہ و بانی مدرسہ محمدیہ تعلیم الاسلام ہیں، ان کی کتاب سے آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں دروس تجوید۔ تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ تجوید کے جو ہے 5 اجزاء ہیں یا 5 اس کے پارٹس ہیں تجوید کے۔ پہلے جو ہے حروف کی شناخت اور مخارج حروف ہے، اور اس کے بعد جو ہے صفات حروف، پھر جو ہے حروف کو ملا کے کیسا پڑھنا، اس کو وصل حروف کہتے ہیں۔ پھر اوقاف حروف یعنی حروف کو پڑھتے وقت کیسا روکا جائے، کس طرح اس کو روکنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے قواعد آتے ہیں۔ تو اس طرح سے تجوید کے 4-5 جو ہے پارٹس ہیں، اس کا سب کو جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ درست میں الف سے یا تک لکھنے کے طریقے بتائے گئے تھے اور مخارج حروف کا بیان ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیگر حروف بتائے تھے، اور نقطوں کو بتایا گیا تھا کہ لکیر کے اوپر جو ایک نقطہ آتا ہے، 2 نقطے آتے ہیں اور 3 نقطے آتے ہیں۔ یہ نون، تے اور سا کے لیے اوپر نقطے آتے ہیں، اور جو نیچے نقطے ہیں وہ با اور یا کے لیے آتے ہیں۔ عربی میں نیچے 3 نقطے نہیں آتے، یہ بتایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو حروف کی شناخت کرائی گئی تھی الف سے یا تک، اور مشق کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور ہم لاسٹ کلاس میں حرکات پڑھے تھے۔ حرکات کہتے ہیں آواز کو، جیسا کہ اس پہ زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے تو وہ ایسا لفظ ہے جو حرکت میں نہیں آتا، اپنی جگہ خاموش ٹھہرا رہتا ہے۔ تو اب جو ہے الف سے یا تک جو 29 حروف ہے، اس میں سے اگر آپ کو کسی حرف کو پڑھنا ہو تو اس کو زیر زبر پیش لگائیں گے، اس کو حرکات کہتے ہیں۔ اور عربی میں کا قاعدہ ہے کہ عربی میں جو ہے زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو ضمہ کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش یہ 3 چیزیں ہیں۔ آپ کو اس کو حرکات بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے اپنے جو ہے کیا نام ہے کوڈس ہے اس کے اصطلاح میں۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ یہ آپ یاد کر لیں تو بہتر ہے، تجوید کے جو ایگزام ہے اس میں پوچھا جا سکتا ہے۔ زبر فتحہ اور زیر کسرہ اور پیش ضمہ۔ بہرحال اس سبق میں حرکات کے بارے میں، یعنی حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کے مجموعے کو حرکات کہتے ہیں۔ کسی ایک کو کہیں گے، جیسا کہ صرف زبر کی بات کر رہے ہیں تو حرکت کہیں گے۔ اب الف پہ زبر ہے، اس کو آ پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں الف پہ کچھ نہیں تھا، ہم نہیں پڑھ رہے تھے، اب الف پہ زبر آیا تو آ بول کے پڑھے، اس کو کھینچ رہے ہیں تھوڑا، اوپر کی طرف آواز جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے حروف پر اگر زبر آتا ہے تو اسی کے مانند ہم کھینچ کر پڑھیں گے، با تا سا، زیادہ نہیں کھینچیں گے، بس اس کو ایسا ہی پڑھیں گے، آ با تا سا۔ 3 حروف میں نے بتایا تھا ایسے ہیں عربی میں جس کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک باہر لاتے ہیں، جیسا کہ سا ہے، اور وا ہے، اور زال ہے۔ 3 حرف کے وقت زبان کی نوک باہر لیں گے، جیسا کہ ہم اوپر صرف جب حروف پڑھے تھے اس وقت میں ایک نشانی لگایا تھا اسٹار کی، جو کہ یہاں آپ کے سامنے واضح ہے۔ یہ سا ہے، تا کے بعد والا سا، اور اس کے بعد زال ہے، دال کے بعد جو آتا ہے زال، از اور زوئے۔
जोए, तोए के बाद जो जोए आता है उसके वक्त भी जुबान की नोक बाहर लेना चाहिए। दौ, जैसा कि अव, अव, हाँ, इस तरह से। और किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करने के लिए उसके पहले हवाले हर्फ पे जबर लगाना, और जो हर्फ का आपको मखरज मालूम करना है उसको जो है उसके ऊपर जो है आप वो लगा देंगे, उसको साइलेंट कर देंगे, जजम लगा देंगे, जैसा कि अव, अस, अज, या अब, इस तरह से। तो ये आज हरकत के बारे में जो पढ़ रहे हैं, जबर जेर पेश, इन तमाम को हरकत कहते हैं। हरकत उर्दू में भी आप देखिए, जब तक के आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, चलने लगे तो हरकत में आएंगे। उसी तरह हुरूफ भी रुके हुए होते हैं या चलते हुए होते हैं, तो जब पढ़ते हैं तो उनका चलन होता है। तो हरकत के माने चलना, या उसमें हरकत, मुतहर्रिक होना, यानी उसमें हरकत पैदा होना। तो अब ये अरबी में या कोई भी उर्दू, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, इंग्लिश, आप पढ़ने लगेंगे तो उसमें एक आवाज पैदा होगी। तो जबर की आवाज ऊपर की तरफ ले जाती है हर्फ को, आ, और पेश की सामने, सॉरी, जबर की आवाज ऊपर जाती है, और जेर की आवाज नीचे जाती है, पेश की आवाज सामने की तरफ जाती है। तो इतना याद रखिए, और ये आप मश्क जितना हो सके करिए। अलीफ से या तक के तमाम हुरूफ पर यहाँ पर जबर है। आ, बा, ता, सा, हा, खा, रा, जा, फा, हा, जा, सा, शा, मा, दा, जा, ओ, ला, का, या, सौ, वा, वा, आ, तो, ज़ो, ना, आ, गौ, ये पूरे जबर की मश्क थी। अब देखिए उसी तरह जब लकीर के नीचे जेर आता है तो आवाज नीचे की तरफ जाएगी, जैसा कि ई, बी, ती, सी, ही, खी, री, जी, फी, यी, जी, सी, शी, मी, दी, री, ती, ली, की, सी, वी, वी, त्वी, वी, नी, ई, गी, ई, ई, ही। इस तरह से हमने जेर जबर की मश्क की, हरूफ की। अब पेश की तरफ आते हैं, जो आवाज हर्फ की सामने की तरफ ले जाता है। हम आप महसूस करेंगे तो महसूस होगा, आ ऊपर जा रही आवाज, वो जबर को अलीफ को अगर जेर हो तो ई नीचे की तरफ। अब पेश आ रहा है, पेश क्या करता है, आवाज को सामने की तरफ ले जाता है। और पेश जो है छोटा वाव की तरह होता है। हम देखते हैं अक्सर वाव, वाव जो हर्फ है, अब अलीफ बा, अगर आप वाव देखें, ये वाला वाव, इस छोटा सा वाव लिखते हैं हर्फ पे, वो उसको पेश कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, अलीफ पे पेश है, तो ये क्या है, ऊ, आवाज को सामने की तरफ ले जा रहा है, ऊ। अगर ये बे पे आ जाएगा तो क्या पढ़ेंगे आप, बू, ये बू हो गया। ते पे आए तो तू, सा पे आए तो सू, हा पेश हु। तो अब हमेशा बोलने की जरूरत नहीं है, हा पे अब हर्फ एक बार देख लिए, वाव की तरह छोटा वाव लिखते हैं तो उसको पेश कहते हैं। अब हर्फ हर्फ पे जब आ रहा है तो सिर्फ आवाज निकालेंगे, ये बोल के नहीं पढ़ेंगे कि खा पेश हु, रा पेश रू। हमेशा पेश 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 बोलने की जरूरत नहीं है। आप पहले हर्फ पे देख लिए, इसको पेश कहते हैं जो वाव की तरह है, तो आवाज बाकी की आप उसी तरह निकालते जाए। ये बहुत सिंपल है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए कि तीन जगह तीन हरूफ ऐसे हैं जिसके अदायगी के वक्त जुबान की नोक बाहर निकालना है, लेकिन उसकी सिफात अलग होंगी। जैसा कि सू है, सू, और यही आप जो है, और कहाँ पर है जुबान की नोक निकालना आपको, सू है, और जू, दाल के बाद जो आता है, दाल, दाल पेश, जू है, जू, उसके वक्त भी जुबान की नोक बाहर लाएंगे। मगर देखिए आप, सू में और जू में फर्क है। जू, ये हो गया। और एक है जोए, तोए के बाद वाला जो है, जू, जू, जैसा कि वालिमीन है, जुल्मुन है। तो जोए पे पेश आया, उसके बाद जुल्मुन पढ़ेंगे आप, या जुल्म पढ़ेंगे। इस तरह से आप हर हर्फ के आप गौर करेंगे कुरान में कैसा लिखा हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। इसको मश्क की जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है कमांड आएगा, उस पर महारत हासिल होंगी। तजवीद, ये तजवीद एक सब्जेक्ट ऐसा है, इस पे प्रैक्टिकल आप मखारिज हरूफ भी निकालना है, सिफात, जैसा कि हर्फ के सिफात इंशाल्लाह जब आगे आएंगे, तो बाज़ हरूफ जो है मुतसिला होते हैं, बाद बाज जो है
اس کے الگ الگ نکلتے وقت اس کی صفات ہوتی ہیں حروف کی، وہ صفات حروف جب چیپٹر آئے گا تب پڑھیں گے. تو اس وقت اتنا یاد رکھیں کہ آپ آج جو پڑھے ہیں ہم حرکات کے بارے میں پڑھے ہیں، یعنی زبر، زیر اور پیش، اس کو حرکات کہتے ہیں. اور اس کو ٹرمینالوجی میں تجوید کی زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 9 پہ، پیج نمبر 9 آپ دیکھیں گے تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عربی میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. اس کو یاد رکھیں، اور یہ تجوید کے اصول میں سے ہے، اور اس کے بارے میں کوشچن ایک آ سکتا ہے آپ کو تجوید کا امتحان لکھتے وقت. تو یہ آج کے سبق میں پھر میں کل جو پڑھا تھا اس کو ایک بار دہرا دیا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے. اب دیکھیے آپ، اب ہم الگ الگ پہلے پڑھے تھے، با زبر اور با زیر با پیش، با بی بو. اب مکس آ رہا ہے، مکس یعنی اس میں زیر زبر پیش ملا کے مختلف حروف پر لکھا گیا ہے. اس کی بھی مشق کی جائے تو آپ کو مزید مہارت حاصل ہوگی. جیسا کہ بی، با بو، با بو بی، یہ ریپیٹ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ کو مشق کرنے میں اور قرآن پڑھتے وقت دقت نہ ہو. یہ اس کی بھی مشق کریے. یہ مت سمجھیے کہ چھوٹے بچوں کو پڑھا جیسا الف با تا سا پڑھا رہے ہیں. اگر یہ بنیاد صحیح ہو تو تجوید کے قواعد بھی سمجھ میں آئیں گے، صفات اور اس کے مخارج حروف ادائیگی میں آپ کو لطف آئے گا پڑھنے میں، اور پھر اس کو ثواب بھی ملے گا آپ کو صحیح معنوں میں پڑھنے سے. تو اس طرح سے دیکھیے آپ، تا اور توئے میں کیا فرق ہے. اکثر لوگ جو ہے تا اور توئے میں فرق ادا نہیں، وہ پہچانتے نہیں ہے کہ تے ہے یا توئے ہے، معلوم نہیں ہوگا. تو تے پہ جب زبر آتا ہے، تے پہ جب زبر آتا ہے تو تا بولیں گے نا. تو توئے پہ جب آتا ہے تو تب بھی تا نہیں بولیں گے بلکہ تو بولیں گے. دیکھیے آپ یہاں پہ صفات کا دخل ہو رہا ہے. توئے جو ہے یہ تھوڑے سے کلے پھولتے ہیں، اور آپ کے جو ہے یہ جبڑے اور زبان اندر کی طرف سے، اور یہ تھوڑا سا کلا پھولنا چاہیے عطا کرتے ہو توئے. جیسا کہ تو، تا، دیکھیے تا کے وقت منہ کھلا رہتا ہے، آپ کھلا رہتا ہے، بند نہیں رہتا ہے. تو یہی صفات ہے. صفات حروف میں یہی ہے کہ قریب قریب سے ادا ہونے والے ہیں حروف. اس کا مخرج کہاں ہے؟ تا، تا، ات آپ بولیں گے تو یہ زبان کا جو اوپری حصہ ہے آپ کو اوپر کے تالو کی طرف جا کے لگے گا، ات اور اوتو، اوتو. صراط جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم. تو اکثر لوگ سراطل بولتے ہیں، غلط ہے. سراطل تے سے نہیں ہے بلکہ توئے سے ہے. تو کیسا پڑھیں گے؟ صراطل، تول تھوڑا سا کلے پھولیں گے، تول. تو تے اور توئے کی مشق کیجئے. تا، تی، تو، اسی کو آپ توئے سے پڑھیں گے تو تی، تو، یہ فرق ہے. پھر تو، تا، تی آپ پڑھیں. اب اس کو توئے میں پڑھیں گے تو توئے سے کیسا پڑھیں گے؟ تو، تو، تی، یا تی، تو، تا، اس طرح سے. اب سا ہے، سین، سین، اور یہ اس میں بھی فرق دیکھیے. یہ سا ہے، با کے بعد جو سا آتا ہے، سا، سا ایسا ادا کریں گے، زبان کی نوک باہر لیں گے، سا. اور دوسرا وجہ جو سین والا ہے، یہ والا، اس کو آپ کیسا پڑھیں گے؟ سا، بس اس پہ زبان کی نوک باہر نہیں آئیں گی. اس، اس کا مخرج اس ہے، اس. تو یہ سا ہے، اور یہ کیا ہے؟ سا ہے. سا کے وقت زبان کی نوک باہر لیں. تو آپ مخارج حروف میں آپ دیکھیں گے قریب قریب سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں، قریب قریب سے ادا ہونے والے حروف، آپ ڈائیگرام اس کا ڈائیگرام آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا. جی دیکھیے آپ یہاں پہ سین، صاد، سین اور غوے، یہ زا، یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں. یعنی آپ کے زبان کا حصہ اوپر جا کے تالو کے پاس لگنے سے یہ تمام حرف ادا ہوتے ہیں. سا، سین، صاد، زا اور سین. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ پڑھتے ہوئے اس کی پریکٹس کرنے پہ وہ حاصل کر سکیں گے. جی تو یہ ذہن میں رکھیے کہ
सीन और सा दोनों अलग अलग है। सा सी सू, सी सू सा। और ये क्या है, जा जी जू। इसके वक्त आवाज जैसा कि जहाज की आवाज आती है, अज जी जू, उस तरह से जू जी जा। तो ये जा जी जू जी जा, इस तरह से। और अच्छा, ये जे है और ये जाल है। जाल के वक्त भी जुबान की नोक बाहर लाएंगे ना। तीन हुर्फ, सा, जाल और जोए, इसके वक्त जुबान की नोक बाहर लाएंगे। तो जाल जबर क्या है, जा। और ये जो है सीन जबर सा, सीन जबर सा, इस तरह से आप अदा करेंगे। तो जा जी जू जा। इसके बाद देखिए करीब से अदा होने वाला जा के अलावा और एक कौन सा हर्फ है, वा जू जी। इसी तरह जू जी वा। सा सी सू सा। और जा जी जू जी जा। इस तरह से आप जितना हो सके इसकी मशक कीजिए। ये किताब आप लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल है, इसकी प्रिंट आउट ले लीजिए। और इसके बाद सीन की मशक है। सीन और स्वाद में भी फर्क है। सा, ये सौ। देखिए आप, स्वाद में कैसा अदा कर रहा हूँ, सौ। ये सा है, सा मुंह खुला रहेगा और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी सीन की अदायगी में। सा, जैसा कि सिराज है, सिराज में सा है। और बहुत सारे अल्फाज आते हैं सीन से, लेकिन स्वाद से सुबह है, स्वाद। और स्वाबुन, ये स्वाद से आता है। और सिरात है, सिरातुल, सिरातुल मुस्तकीम या सिरात, सिरात जो आता है रास्ता, इहदिना सिरातल, वो स्वाद से है। तो सौ बोलेंगे, सौ, सुई सू, सुई सौ सू। रॉ री रू, री रू रॉ। ना नी नू ना। ला ली लू, ला लू ली। ये जेर जबर हटा हटा के इसलिए लिख रहे हैं रिपीटेडली, ताकि हरूफ की अच्छी मशक हो जाए। और वाद जो है, ये बाई जुबान का किनारा, ये ये दो दाढ़ हैं अपने लेफ्ट के, उसको टकराते हुए या थोड़ा सा उसके बीच में लेते हुए वाद अदा करेंगे। वाह, अव्व, अव्व। जैसा कि गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, वलद्दाल्लीन, इस तरह से वाद अदा होता है। वा वी दू। अक्सर लोग वाद को जो है दाल पढ़ते हैं, जैसा गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन बोलते, बाज़ वक़्त गलत है, दाल से दालिन नहीं है वो, और ना कि जो है कोई उस दूसरे हर्फ से है। ये वाह है, इसके लिए जो है मश्क की जरूरत है। जितना हो सके वाद की मश्क कीजिए कोई अच्छे कारी के सामने, या आप रिकॉर्ड करके आवाज भी भेज सकते हैं। वा वी दू, वी वो, वी वा वो, या ये यू या। तो ये आपको मुख्तलिफ हरूफ की मशक हरकत के साथ कराई जा रही है। हरकत किसको कहते हैं, जेर जबर और पेश को। लेकिन सकन जो जज्म है, वो क्या करता है, हर्फ को रोक देता है, उसकी आवाज को साइलेंट कर देता है। किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करने, उसको जज्म यानी सकन साकित कर दें लेटर को, और उससे पहले अलीफ पे जबर लगा दें। जैसा कि शीन का आपको मखरज मालूम करना है, तो शीन को जज्म लगा दे, रोक दे उसको, और अलीफ पे जबर लगाए। जैसा कि अश। तोय का मालूम करना है तो अत, यानी अलीफ पे जबर और तोय पे आप जज्म लगा दें। लेकिन अब ये हरकत में आप पढ़ की मशक कर रहे हैं, तो जैसा शा, शीन जबर शा, शीन जेर शी, शीन पे शू, शीन जेर शी, शीन पे शू। तो पेश हमेशा नहीं बोलेंगे आप, सिर्फ देख कर पढ़ेंगे। शा शी शू, शी शू शा, जा जी जू जा। का की कू की कू का की, कौ कुई कू। कौफ के वक्त भी आवाज में खरखराट नहीं रहेगी, सिर्फ खे के वक्त रहेगी, जो कि ये है खे। है हा के बाद जो आता है वो खे, उस पे आवाज में खरखराट रहेंगे, खा। लेकिन ये कौफ जो है, इसके वक्त खरखराट नहीं रहेंगी आवाज में, कौ। जैसा कि बदक की या मुर्गी की आवाज है, कौ कौ कौ, उस तरफ से कौ, उसमें खरखराट नहीं रहती आवाज में, आप गौर करेंगे तो कौ है। लेकिन खा में आवाज में खरखराट रहेगी, जैसा कि अख, बतख कहते हैं हम। उसी तरह से बहुत सारे हरूफ हैं
खै और कॉफ में भी फर्क करके तमीज से पढ़ना चाहिए। कॉफ ये वाला जो है कॉफ, क़ीक़ू, क़ीक़ू क़ा, खा खीखू, खी खाखू, ग़ा गीगू, गीगू ग़ा। उसके बाद हा ही हू, ही हा हू, और ये है आ ई ऊ। उसके बाद ई ऊ आ। आइन की आवाज भी अक्सर लोग नहीं निकालते, जिसकी वजह से माने कुरान में बदल जाते हैं। जैसा कि अनअमता है, अनअमता सूरह फातिहा हम अक्सर पढ़ते हैं। सूरह फातिहा में आप देखेंगे अक्सर अभी मैं आपको सूरह फातिहा बताता हूँ खोल के इंशाल्लाह। देखिए कुरान शरीफ है, इसमें सूरह फातिहा हम पहला सूरा इस सिलसिलावार जो है सूरह फातिहा, उसमें अक्सर लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ऐन, ऐन की आवाज़ देखिए, ये ऐन की मुंडी है। इससे पहले मैं बताया था ऐन जब बीच में लिखा जाता है तो उसकी सिर्फ मुंडी लिखते हैं, बहुत सारे हरूफ पूरा नहीं लिखते। ये तरीक़े है, रस्मुल ख़त है अरबी का। तो ऐन की आवाज़, ऐन पे खड़ा ज़बर है, रब्बिल आलमीन, आलमीन थोड़ा खींच के पढ़ना और ऐन की आवाज़ निकालना। तो अभी हम जो मश्क कर रहे हैं ऐन की, इसमें ऐन में ई है, ऊ है, आ है। तो रब्बिल आलमीन में क्या आ गया है, ये ऐन पे खड़ा जबर है, यहाँ पे सिर्फ जबर है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो आप ऐन पे खड़ा जबर है, रब्बिल आलमीन, आलमीन, इस तरह से। तो ऐन की आवाज जो है यहाँ से निकालना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, अब देखिए आगे आता है इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। नअबुदु में देखिए आप नून पे जज़म है और नून से ऐन मिल रहा है, ना ना। इसको अक्सर लोग नअबुदु नअबुदु बोलते हैं, तो इसके माने वहाँ बदल जाते हैं। अगर ऐन की आवाज़ नहीं निकालेंगे तो आपको माने बदल जाएंगे। इसलिए ऐन की बहुत शदीद तरीके से मश्क करने की ज़रूरत है। तो ऐन का मखरज मालूम करने उससे पहले अलीफ लिखें और अलीफ को ज़बर लगा दें और ऐन को साकिन कर दें। आ, आ, ये हल्की हरूफ है, ऐन हलक से अदा होता है। हम पढ़े थे हमजा हा, ऐन हा, गैन का। हमजा हा आखिरी हलक से अदा होते हैं, ऐन हा दरमियानी हलक से, ऐन और हा, फिर गैन खा आपके इब्तदाई हलक से अदा होते हैं। तो इसकी मश्क की जरूरत है। आ जैसा रब्बिल आलमीन, अनअमता, ऐन ऐन बहुत अक्सर लोग ऐन की आवाज़ निकालने से खासिर हैं, उसकी मश्क की जरूरत है, वरना माने बदल जाते हैं कुरान शरीफ के पढ़ने में। तो इसका खास ख्याल रखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ान हो रही है, इंशाल्लाह अज़ान के बाद फिर पढ़ाई चालू करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रज़ीतु बिल्लाहि मुस्लिम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सद्दक़ या रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अला सलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم صل تو الحمدللہ ابھی عشاء کی اذان ہوئی یہاں پہ تو یہ عین کی آواز کا سلسلہ حروف کی مشق کا جو ہے چل رہا تھا تو عین بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بہت سارے الفاظ قرآن میں عین کے نہ نکالنے سے بدل جاتے تو عین پہ اگر زیر ہو تو ای عین پہ پیش ہو او عین پہ زبر ہو تو آ یہ زبر زیر پیش کا تو آپ کو معلوم ہے لیکن حروف کی مشق کریے اور اس کے صفات کیسے ادا ہوتے ہیں ای او آ یہ عین کی آواز کے وقت کی مشق کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز ابھی اس کو کہتے ہیں تا یہ بھی تے کی ایک شکل ہے لیکن یہ ہا کے ساتھ اگر اس پہ نقطے نہ ہوں تو اس کو ہا پڑھیں گے نقطے آئیں گے تو اس کو تا پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں عربی میں تا مربوطہ یعنی تے اور ہے کے ساتھ مربوط ہے یہ دو اس میں حرف ہے جیسا کہ یہ ہا ہے اسی طرح سے یہ تے کے ساتھ ہے سمجھیے اگر اس میں نقطے ہوں تو تا پڑھیں گے اس کو تا جسے قرآن میں آتا ہے یہ اکثر جیسا صلاح ہے صلاح میں اگر آخر میں یہ آ گیا تو صلاح پڑھیں گے لیکن اس کے ساتھ تے بھی ہے تو صلاح صلاتی صلاتو صلاتن اس طرح سے موقع کے لحاظ سے اور الفاظ کے لحاظ سے لکھا پڑا گیا ہے تو صلاتی صلاتو آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں صلاتو صلاتا صلا صلاتی وا ہے وی ہے ذو ہے اس کے بعد تو واد بھی عین بھی یہ اور ہا اس کی خاص مشق کی ضرورت ہے واد یہ زبان کا کنارہ دونوں آپ کے جو لیفٹ کے وہ ہیں داڑھ ہیں اس کو ٹکرانے سے یا دونوں کے بیچ میں لے جانے سے واد ادا ہوتا ہے جیسا کہ اوض 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 وی ذو ایسا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس طرح سے اب زال ہے زال کے زبر آئے تو اس کے اوپر آواز اوپر کی طرف لے جائے گی زا زی ذو زا زی ذو اور یہ دیکھیے یہ زال میں اور زے میں کیا فرق ہے یہ دال کے بعد والا جو ہے دال کے بعد والا جو زال آتا ہے اس کے وقت زبان کی نوک آپ باہر لائیں گے تھوڑی سی اور دوسرا جو یہ والا زا ہے اس کے وقت زبان کی نوک باہر نہیں لائیں گے لیکن آواز میں شدت رہے گی جس طرح کہ آپ جہاز کی آواز میں آتی ہے اس طرح سے زا زی زو لیکن یہ زال کے وقت آپ زبان کی نوک باہر لیں گے زا زی یہ زو یہ ہے یہ سینے کے قریب سے ادا ہوتا ہے ہا ہی ہو آخر حلق بولیے یا سینے کے قریب سے حمزہ ہا عین ہا غین ہا اور یہ حمزہ ہا ہے ابتدائی حلق یا سینے کے قریب سے ادا ہوتا ہے ہا ہی ہو ہی ہا اور یہ کیا ہے یہ بھی یہ حمزہ ہے یہ ہا تھا حمزہ ہے آ ای او آ او ای پھر ای آ او آ آ او او ای یہ تمام حرف میں سمجھتا ہوں آپ اچھا طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اس کی تلفظ کی ادائیگی میں آپ وہ کریے دیکھیے یہ ایک ملتی قریب سے ہے لیکن یہ حروف الگ ہیں جیسا کہ اس کو آ اور یہ ہا آ ہا اور یہ کیا ہے عین اور ہا ہے آ ہا آ ہا یہ دیکھیے غین خا کیسا ادا کرتے ہیں غا خا غا خا اور یہ کیا ہے قاف پیش قا جیسا کہ قولا ہے قولا اور کاف زبر کا قا یہ کا اور یہ ہے جیم شین یا جا شا یا جا شا یا
اور یہ ہے واد، زے زبر وا، وا، لا، لا نا را، یہ 3 حرف دیکھیے کیسے ادا ہو رہے ہیں، لا نا را، لا نا را. اور یہ دیکھیے 3 حرف کیسے ادا ہو رہے ہیں، تو، دا، تا، تو، تو، دا، تا. اور اس کے بعد جو حرف ہے صاد ہے، دیکھیے صاد، زا، سا، صاد. سہیل بھائی، جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب. آپ اسکرین بھی شیئر کریں تو لوگوں کو حرف دکھتا بھی ہو. ارے ارے، میں جب سے شیئر کرا ہوا ہے سمجھ رہا تھا، معاف کرنا. اچھا ہوا آپ یاد نہیں دلائے. تھوڑا ارے کوئی بتایا بھی نہیں، میں جو ہے سیٹ چلے گا. جب سے صحیح فرما رہے ہیں آپ، ابھی اس سے وہ کرتا ہوں. جی اچھا، جی جی، جزاک اللہ، شکریہ صاحب. جی اچھا. جی جی. جی ایک منٹ، میں یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جب سے اتفاق سے آج بھول گیا شیئر کرنا. جی جی سوری، میں اتفاق سے بھول گیا آج شیئر کرنا. ویسے ہی میں مغالطے میں رہا کہ شاید شیئر کا بٹن دبا ہوا ہے. بہرحال یہ بہت اہم درس تھا آج کا، اور پورے مخارج حروف قریب قریب سے ادا ہونے والے حروف بتائے ہیں. انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر میں پوشش کروں گا اس کو ریکیپ کرنے کی. جی، جو حروف قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے، شین ہے. شین تو خیر اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، عام طور سے ادا ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیے آپ یہاں سے عین کی منڈی ہوتی ہے، لیکن یہ عین نہیں ہے. یہ جو حرف ہے حمزہ، حمزہ آ، ہا. اور عین ہا میں دیکھیے اب آ، ہا. غین خا میں غا، خا. اور قاف، خاف اور قاف میں فرق یہ ہے کہ خے کی آواز کے وقت کھرکھراہٹ رہتی ہے، جیسا کہ اخ، بھائی کو کہتے ہیں اخی. تو اخ جو کہتے ہیں وہ خے سے ہے، تو اس کے وقت آواز میں کھرکھراہٹ ہے. لیکن قاف میں آواز میں کھرکھراہٹ نہیں رہتی، بلکہ یہ مقلقلہ حرف ہے، اس کی آواز ڈبل نکلتی ہے اگر اس پہ جزم ہو تو، ساکن اگر ہو تو. جیسا کہ اق، اق، قاف. جیسا کہ اق، اق کہہ رہے ہیں آپ، تو یہ قاف میں خے میں فرق یہ ہے، اس کے وقت آواز میں کھرکھراہٹ رہتی ہے خے میں، قاف کے وقت آواز میں کھرکھراہٹ نہیں رہتی. اور کاف ہے وہ تو الگ ہی ادا ہوتا ہے، کا. اور جیم، شین، یا ہے، جا، شا، یا. اور واد کے وقت میں ریپیٹیڈلی کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ واد جو ہے بہت مشق کرنا پڑتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ واد ادا ادا سب سے اچھا میں کرتا ہوں، تو مجھ سے سیکھو. پھر اس کے بعد غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا واد ادا کرتے تھے. تو واد کا یہ مخرج ہے کہ آپ کے دونوں لیفٹ کے جو داڑ ہیں اس کو زبان کا لیفٹ کا کنارہ لگے، یا دونوں داڑوں کے بیچ میں تھوڑی سی لیفٹ کی لیفٹ زبان کا حصہ جائے، جیسا کہ اوض، اوض، والین، اس طرح سے. تو واد کا مخرج یہ ہے. اس کے بعد لا، نا، را، اس کی بے وقتی وہ اس کی مسئلہ نہیں ہے. لام ہے، نون، را، یہ بھی آسانی سے ادا ہوتے ہیں. توئے تے کے وقت تھوڑا سا دھیان رہے، توئے کے وقت جو ہے تھوڑا سا کلے پھولنا چاہیے. اور اوتو، جیسا کہ سراط، سراط پل ہے. اکثر لوگ سراتل بولتے ہیں، سراتل تیز سے نہیں ہے بلکہ توئے سے ہے، سراط پل. اور توئے یہ ہے، تے یہ ہے، دیکھیے تو، دا، تا. اس کے بھی مخرج قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں. آپ یہ ڈائیگرام آپ دیکھیں، میں جب سے بتا رہا تھا لیکن اتفاق سے یہ ابھی اطہر بھائی مجھے یاد دلائے کہ جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس میں ہم جو ڈائیگرام ہمارے پاس ہے مخارج حروف کا، اس کو آپ دیکھیں گے تو کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے آپ کو آسانی سے نظر آئیں گا. ضاد دیکھیے یہاں پر بڑا لکھا ہے، یہ جو ضاد ہے یہ زبان کا بایاں کنارہ داڑوں کو لگنے سے، اور زبان کی نوک سے تقریباً بہت سارے حروف نکلتے ہیں، جیسا را ہے، نون ہے، لام ہے، توئے ہے، دال ہے، اور سا ہے، وا، اور زال، اور سا. دیکھیے اب اتنے سارے حروف زبان کی نوک سے اور زبان کے قریب سے ادا ہوتے ہیں. تو ات، ات آپ بولیں گے تو ات، اوت.
آلموسٹ قریب قریب ہے. یہ زبان جا کے اوپر کے تالو کی طرف لگتی ہے، یہ اوپر کے تالو کی طرف یہ زبان لگتی ہے، وہاں سے تے ات اور ات ادا ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا تجوید ہے، اس مخارج حروف بھی اس کو آنا چاہیے قاری قرآن کو، اور صفات حروف تے اور توئی کی ادائیگی کے وقت ایک صفت الگ ہوتی ہے، یعنی ایک کوالٹی بولیے آپ، یہ اس وقت ادائیگی کے جو حرف کی ہے صفت الگ ہوتی ہے. جیسا اگر آپ بولیں گے صراط، تو دیکھیے آپ یہ سین سے نہیں ہے، صاد سے ہے. اب قرآن شریف میں بتایا تھا اس سے پہلے بھی، کھولا بھی تھا قرآن شریف، کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں دیکھیے آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہاں پہ دیکھیے صراط آپ بول رہے ہیں، سواد پہ زیر ہے، سین سے نہیں ہے، سواد سے ہے. اکثر لوگ سراطل بولتے ہیں، غلط ہے. سواد سے ہے سراطل، اور توئے میں بھی سراطل نہیں بولنا چاہیے، توئے سے لام کو ملانا ہے، تول. تو توئے کی ادائیگی کے وقت پر پڑھنا چاہیے، پر یعنی بھرا ہوا پڑھنا چاہیے، اور سے جو ہے کھلا ادا ہوتا ہے. تو یہی فرق ہے تے توئے میں، سین میں، سواد میں، اور اسکرین حمزہ میں. ہینگ ہو، جی اسکرین شیئرنگ ہینگ ہے شاید. آپ 12 پیج نمبر 12 پہ ہے. اس وقت میں چینج کیا ابھی، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے میں نہیں، بخاری 12 جو. پہ. اچھا اچھا، ایک منٹ. یہ ہاں، یہ اس پہ ہے اس وقت، ابھی چینج ہاں ہوا. یہ جی اب جی. چینج ہو رہا ہاں ہاں، نہیں یہ اس سے پہلے کے کھلے ہوئے تھے اسکرین، جب میں شیئر نہیں کیا ہے. آپ تھا ہاں تو اس اسکرین آپ وقت اپلیکیشن ہینگ. شیئر کر دی. جی جی، ہینگ ہو گیا تھا. جی تو اب نظر آ رہا ہے غالباً. تو یہ ابھی میں ہاں. جی جی قریب قریب سے ادا ہونے والے حروف کا بتا رہا تھا. جیسے کہ شین ہے، تے ہے، توئے ہے، اس کو میں بتا رہا تھا یہاں لے جا کے مخارج حروف میں بھی. جیسا کہ ابھی توئے ہے، یہ توئے اور تے، آپ دیکھیے اس کے مخارج میں یہاں پہ ادائیگی میں الگ الگ اس کو یہاں اب آپ کو دکھ رہے ہوگا یہ مخارج حروف کا ڈائیگرام، مخارج انہیں حروف کا. فرید وہ آپ ایڈوب شیئر کر دیے اس لیے دوسرا اسکرین نہیں دکھ رہا. اچھا اچھا. جی جی شیئر کر کے آپ دوسری ونڈو چینج کر دیں یا ڈیسک ٹاپ کر دیجیے، بہتر رہتا. جی ہاں. ڈیسک ٹاپ ایکچولی نہیں ہو رہا ہے، ڈیسک ٹاپ سوری. ابھی نہیں، آپ جی شیئرنگ آف کر کے دوسرا اسکرین کر دیں. اچھا اچھا. اوپر ٹاپ نا شیئر، جی ہاں جی، شیئرنگ میں جو ہے یہاں پہ ٹاپ شیئرنگ اوپر رہتا، ٹاپ آف دا اسکرین. آپ اوپر ماؤس لے کے گئے تو آرام نہیں آیا. ایک منٹ ہے، ایک منٹ ابھی دیکھ رہا ہوں میں. جی شیئرنگ. اینی ڈیکس آن رہا ہے تو جی 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 ہاں جی. نہیں ایکچولی تھوڑا مکس اپ ہو گیا ہے. اینی ڈیسک کھولا دیکھیے میں. گزشتہ ایک دو درس سے میں یہ ڈیسک ٹاپ شیئر نہیں کر پا رہا ہوں، جو کھلا ہے سافٹ ویئر وہی ہو رہا تھا. ابھی صرف ایک منٹ رہ گیا ہے ہمارے اطہر بھائی اس وقت.
تو فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں، چونکہ یا تو پھر یہ بند ہونے کے بعد ایک سیشن اور جو ہے چلا دیں گے، کیونکہ شروع میں آپ بتا رہے تھے کوئی دیکھ نہیں سکے. کنٹینیو کیجیے جی جی. نہیں، ابھی آپ